آج کی مجلس میں ہم ایک ایسے دروازے کی بات کریں گے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ایک ایسی دعوت کی بات کریں گے جو دن رات ہمارے لیے ہے، اور ایک ایسے رب کی بات کریں گے جس کی رحمت کا سمندر ہمارے گناہوں کے پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ حدیث نمبر 42 کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ توبہ اور استغفار صرف گناہ کے بعد معذرت کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کی رب کی طرف رجوع، دل کی صفائی اور زندگی کا رخ بدلنے کا اعلان ہے۔ آج ہم سوچیں گے ہم روزانہ کتنی بار دل و زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں اور کتنی بار دل سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ کیا ہماری توبہ محض الفاظ کا ہار ہے یا واقعی گناہ چھوڑنے کا عزم بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا توبہ اور استغفار میں کیا طرز عمل تھا؟ تو آئیں اس محفل میں ہم اپنے دل کے آئینے کو صاف کریں، آنکھوں کو ندامت کے آنسوؤں سے تر کریں اور اپنی زندگی کے باقی لمحے اس عہد کے ساتھ گزاریں کہ رب کے در سے کبھی دور نہ ہوں۔ بے شک اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو ہر بار گناہ کے بعد پلٹ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کی جو ہے وہ تشریح دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث الثانی والاربعون، 42 نمبر حدیث ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا أُبَالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبَكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ابن آدم انک لو آتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہ لے کے آئے اور پھر مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو میں تیرے پاس زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے گناہ جو ہیں وہ زمین بھر کے جو ہیں وہ گناہوں سے تمہارے جو ہیں گناہ ہوں، اور تو میرے پاس اس حال میں ہے کہ میری ذات کے ساتھ تو نے شرک نہیں کیا، تو میں تیرے پاس زمین پر مغفرت لے کے آؤں گا، یعنی تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اسے جو ہے ترمذی نے روایت کی ہے اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ تو یہ انتہائی اہم جو ہے وہ حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے۔ تو یہ کتاب کی آخری حدیث ہے اور نہایت اہم اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے۔ اسے حسن خاتمہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو ہے اس کورس کی آخری حدیث ہے، اور اس میں جو ہے انسان کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی اس کی خاتمہ یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بخشش معافی مل جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کو جو ہے مغفرت حاصل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، یعنی اس حدیث کے اندر مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ 3 اسباب کیا ہیں؟ اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا اور امید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے، دعا اور امید۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے استغفار، کثرت سے استغفار کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے شرک سے اجتناب، شرک سے اجتناب کیا جائے۔ یہ حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک منٹ، سوری یہ کال کٹ گئی ہے، نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے۔ جی، تو بیان ہو رہا تھا کہ اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 3 سبب جو ہیں وہ مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ دعا اور امید۔ دوسرے نمبر پہ ہے استغفار،
تیسرے نمبر پر ہے شرک سے اجتناب۔ یہ 3 پوائنٹ 3 سبب اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، دعا اور امید، استغفار، اور تیسرے نمبر پہ ہے شرک سے اجتناب۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے دعا اور امید۔ دعا اور امید کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں، آپ کو بتایا تھا نا، یہاں تو انسان جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بعینی ہی مانگی ہوئی چیز ہے وہی مل جاتی ہے جو اس نے دعا کی ہے، یہاں پھر دعا کے مطابق کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یہاں پھر دعا کا اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دعا کے جو ہیں وہ قبولیت کے مراتب ہیں، یعنی 3، وہ بھی آپ نے جو ہے پچھلی حدیثوں میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں کا طالب اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جو بندے کی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رہتی ہے نا، تو وہ بندہ کامیاب ہے، مغفرت کی امید رکھتا ہے، رحمتوں کا وہ طالب رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ جو ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور جس کی دعاؤں میں مایوسی جو ہے اس کے قریب آ جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے مایوسی اور نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جو بندے کے پاس مایوسی آ گئی کہ میری تو دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں میں نے، کتنی میں نے دعائیں مانگی ہیں، اتنی دیر ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے سال ہو گئے ہیں دعائیں مانگتے، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کی دعائیں قبول ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کے وہ دعا کا اثر اور دعا کا جو ہے وہ رزلٹ ملتا ہے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باقی چیزیں جو ہیں پوری کر رہے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اس کے زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال رہے ہیں، اس کو کیا پتہ کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے پاس مایوسی اور نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کتنے سال اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سید یحییٰ علیہ السلام تھا۔ یعنی کتنے سال لگ جاتے ہیں۔ سیدنا جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے یعقوب علیہ السلام، وہ 40 سال تک جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میرے بیٹے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بیٹے سے ملاقات کے لیے، تو وہ کتنے سال بعد جا کے جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنی دعاؤں سے، اور نا امیدی اور اس طرح کا مایوس ہونا یہ تو کفر کے زمرے میں چلی جاتی ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے استغفار۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عیب کو چھپا دے اور اسے معاف کر دے، یہ ہے مغفرت۔ اللہ انسان کو بخش دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کے عیب کو چھپا دیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے، تو دنیا میں لوگوں کو اس کے گناہ کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو اور آخرت میں بھی معاف ہو جائے۔ اس لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ خلوت میں ہو کر نا اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوچھے گا، بندے کو اکیلے کر کے خلوت میں اللہ پوچھے گا بتا تو نے یہ گناہ کی ہے، کہے گا اللہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ اللہ پھر پوچھے گا بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کہے گا ہاں گناہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا اور آج بھی میں انہیں تیرے لیے بخش دیتا ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر رہ کے تجھ سے اگر یہ گناہ ہو گئے ہیں تو نے جو ہے لوگوں کو اس میں عیاں نہیں کرتا پھر لوگوں میں اعلان نہیں کرتا رہا، بلکہ تو نے پردہ ڈالے رکھا کہ میرے سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو آج تو نے اعتراف کیا ہے، تو آج جا میں نے تیرے تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کا اعلان کرتے پھرنا یا صرف دوسروں کو اس کی اطلاع دینا یہ بہت سنگین غلطی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت معافی کے قابل ہے، یعنی میری تمام امت معافی کے قابل ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کی۔ اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ بھی ہے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرتا ہے تو صبح ہونے تک اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے، تو پھر وہ خود دوسروں سے جو ہے وہ کہنے لگتا ہے اے فلاں میں نے کل رات پتہ کیا کیا، میں نے ایسے کیا ہے، میں نے یہ کام کیا، حالانکہ اس کے رب نے اس کے عمل پر پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے خود ہی اللہ کا پردہ چاک کر دیا۔ تو اس لیے خود ہی جو ہے وہ پردہ چاک کر دیتا ہے، خود ہی جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو یہ گناہ ایسے کرنا یہ انسان کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تمام امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔
تو اعلانیہ گناہ کرنا یہ بھی انسان کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے وہ اس کو جو ہے ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا، اور جو بندہ اپنے گناہ، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ علیحدگی میں کر کے اللہ پوچھے گا، بتا تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ تو نے گناہ کیا ہے۔ وہ اعتراف کرے گا، ہاں اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو جا، تو نے پردہ ڈالے رکھا، میں نے آج تیرے گناہوں میں پردہ ڈال کے جو ہے تجھے میں نے تیرے اس گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو لوگوں کو ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تیرے اس گناہ پہ جو ہیں وہ تیرے گواہ بن جائیں۔ گناہ ہو جانے کے بعد اعلان نہیں کرتے پھرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس وجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالے رکھا ہے، خود وہ جو ہے پردہ چاہ کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم عن الخطائیں، ان کا گناہ کوئی نہیں، ان کی غلطی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہی ہیں کہ میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ کہتے ہوئے 100 بار شمار کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو حدیث یہ گزر گئی نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 70 بار سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے، دوسری حدیث آ گئی کہ ہم ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ کہتے ہوئے 100 بار شمار کرتے کہ نبی پاک ایک مجلس میں 100 دفعہ یہ کلمے کہتے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، یقیناً تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں استغفار کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی بخشی طلب کیجیے، یعنی خود بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کو بھی ان کی بھی اللہ سے معافی طلب کیجیے۔ تو استغفار ایک تو مطلق ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت ہر حال میں استغفار کرتا رہے، یہ مطلق ہے، یعنی بندہ چلتا پھرتا جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا مقید ہے، یعنی جو بعض اوقات اور مقامات کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، جو بعض اوقات اور مقامات کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، جن کا ذکر جو ہے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سلام پھیرتے تھے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے، یعنی اسلام پھیرنے کے بعد پہلے کہتے اللہ اکبر بلند آواز سے، یعنی اسلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اور 3 دفعہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے، یہ بھی حدیث سے ملتا ہے۔ اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، جب ان سے کوئی نشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف فرما دے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیت الخلاء سے نکلتے تو کیا کہتے؟ غفرانک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، غفرانک یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی واش روم سے باہر آتے تو غفرانک کہتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اگر مطالعہ کیا جائے بے شمار مقامات ایسے ہیں آپ اللہ سے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آخری تشہد کے بعد نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کو کوئی ایسی دعا سکھلا دیں جسے وہ نماز کے اندر پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھلائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور صرف تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو مجھ کو اپنے پاس سے خصوصی مغفرت اور بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ دعا سکھلائی تھی جو وہ تشہد میں پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھتے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آخر میں تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان یہ کہا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھ کو بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے اور جو کچھ میں نے بعد میں کیا ہے، جو کچھ میں نے چھپ کر کیا ہے، جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا ہے، جو کچھ میں نے حد سے تجاوز کیا ہے، اور جو کچھ تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے جو ہے وہ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے تشہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجدے کی حالت میں بھی دعائیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور سجدے کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمیں صرف یہی آتا ہے نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، معمول یہ مشہور یہ بھی کر لینا چاہیے، لیکن اور بھی دعائیں ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رکوع و سجود میں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، میں تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں سیدنا عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے سر اٹھاتے، یعنی ایک سجدہ کر کے اٹھتے، دو سجدوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی۔ ایک حدیث میں اور بھی دیگر یعنی ترتیب کے ساتھ ترتیب آگے پیچھے ہے، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی دو سجدوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے غنی کر دے، مجھے بلندی نصیب کر، مجھے رزق سے نواز، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت عطا کر۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے اندر جامعیت کتنی زیادہ پائی جا رہی ہے، چھوٹی سی دعا کے اندر کتنی انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ چھوٹی دعا کے اندر یعنی پورے سمندر کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کیسے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی وارزقنی واہدنی وعافنی، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میرے رب مجھے بخش دے، یعنی ایک اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، دوسرے نمبر پہ مجھ پہ رحم فرما، تیسرے نمبر پہ مجھے غنی کر دے، چوتھے نمبر پہ مجھے بلندی نصیب کر، پانچویں نمبر پہ مجھے رزق عطا فرما، چھٹے نمبر پہ مجھے ہدایت دے، ساتویں نمبر پہ مجھے عافیت عطا فرما۔ یعنی کتنی ایک چھوٹی سی دعا کے اندر اتنی جامعیت، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رب اغفر لی، اگر یہ دعا نہیں کسی کو آتی تو دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی رات کے آخری پہر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو ہے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومن بندوں کی صفات بیان کی ہیں جو رات کے پچھلے پہر جو ہیں اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو ہیں گر گراتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، اور وہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرتی ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ وقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے پہر جو ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہے کوئی سائل جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کے گناہوں کو میں معاف کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے تو مجھ سے مانگو، میں اس کو عطا کروں۔ استغفار کے لیے سب سے شاندار الفاظ وہ ہیں جنہیں حدیث میں سید الاستغفار کا نام دیا گیا ہے، اور جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہے، یعنی حدیث کے اندر سب سے جامع الفاظ جو ہے نا دعا کے، استغفار کے،
ان کو جن کو جو ہے سید الاستغفار یعنی تمام استغفار کا سردار کہا جاتا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں. تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو بخشنے والا ہے ہی نہیں. یہ سید الاستغفار کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ پوری توجہ کے دل جمی کے ساتھ اسے صبح پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کو موت آ جائے تو جنت میں جائے گا. اور اگر یقین کے ساتھ یہ دعا شام کو پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے بارے میں اس سید الاستغفار کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے. تو واضح رہے کہ زبانی طور پر استغفار کے کلمات دہراتے رہنا اور گناہ پر اصرار کیے رہنا یہ قطعاً جو ہے وہ انسان کو جو ہے فائدہ مند نہیں ہے. یعنی بندہ زبانی طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہے اور گناہ پر اصرار کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اس سے صرف ایک دعا کی حیثیت حاصل ہوگی. اللہ چاہے تو قبول کرے ورنہ اس کو رد کر دے. فائدہ مند استغفار وہ ہے، فائدہ اس استغفار سے ہوتا ہے جس میں دل اور زبان کی موافقت ہو. دل اور زبان دونوں آپس میں موافق ہوں، ملتے ہوں. یعنی دل سے جو ہے وہ استغفار کر رہا ہے اور زبان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، تو اپنے کیے پر شرمندگی ہو اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ عزم ہو، اس کا نام استغفار ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا جو سبب تھا، یعنی ہم نے بتایا تھا نا جو ہے اس حدیث کے اندر جو ہیں وہ جو سباب بیان کیے گئے ہیں نا، یعنی اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں. ایک ہے دعا اور امید، دوسرا تھا استغفار، اور تیسرا یہ تھا شرک سے اجتناب کیا جائے. تو شرک سے اجتناب یہ ہے کہ حدیث میں شرک سے اجتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ بخشش کا تیسرا سبب ہے. تو در حقیقت شرک سے اجتناب اور توحید کا اختیار مغفرت کی اساس ہے، یعنی مغفرت کی بنیاد ہے. اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جس کے پاس توحید نہیں اس کی مغفرت ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس توحید ہے اس کے لیے جہنم سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ یقینی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے وہ بخش بھی دے، معاف بھی کر دے. تو جو شخص کلمہ توحید کا پورا پابند تھا اور جس نے اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت و تعظیم اور ہیبت اور جلال، خوف و خشیت، توقع اور اعتماد اور امید و بیم نکال کر اس کے گناہ جو ہیں وہ جل اٹھیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اس کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا. جس نے اپنی زبان سے کلمہ توحید کا جو ہے وہ پورا پابند تھا، اس کے جو ہے اس کے دل میں اس غیر اللہ کی محبت اور تعظیم و اس طرح کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ اللہ سے جو ہے وہ توکل اور امید رکھتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیے جائے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو شرک ایک ایسا منحوس اور خطرناک عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. اور شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کرنے والے انسان پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کہتے کسے ہیں؟ اس کو حدیث نمبر ہم نے 29 میں بھی جو ہے ہم نے پڑھا تھا ڈیٹیل کے ساتھ. تو شرک کی مذمت میں بے شمار آیات اور حدیث ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید پر ثابت قدم رکھے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرک سے بھی پاک رہنا ہے. اور جو بندہ شرک کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے باقی جو نیک اعمال بھی ہیں نا، اللہ اس کو کوئی قابل قبول نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر تم نے شرک کیا تو میں تمہارے پہلے جو اعمال نیک صالح بھی ہیں نا ان کو بھی جو ہے وہ ضائع کر دوں گا اور برباد کر دوں گا. تو یہ تھا جو آج کا حدیث کا جس کا ہم نے جو ہے آخری حدیث تھی، اس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو یہ ایک انتہائی اہم حدیث تھی جو ہمارے لیے یہ سبق چھوڑ کے جا رہی ہے کہ حدیث کا یہ آخری سبق یعنی حدیث نمبر 42 تو تھی. تو اس میں جو ہے یہ ہمارے ایمان، کردار اور زندگی کا ایک تعمیری سفر تھا. تو ہم نے اس نصاب میں جاننا ہے کہ ایمان کا ستون کیا ہے، نیت کی اصلاح کیسے ہوتی ہے، عمل کا وزن کیسے بڑھتا ہے، ذکر کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، صبر کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے. ہم نے سیکھا ہے کہ محبت رسول، اتباع شریعت اور دوسروں کے لیے خیر خواہی ایمان کی علامتیں ہیں. یعنی پورے
پوری کتاب کا جو نچوڑ تھا۔ اور آج ہم نے آخری حدیث میں ہمیں یہ سب سے اہم سبق وہ ملا ہے کہ کامیاب وہ نہیں جو کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً پلٹ آئے، اپنے رب سے معافی مانگے اور اس کی طرف لوٹ آئے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن بد نصیب وہ ہے جو گناہ پر جم جائے، پلٹنے کا ارادہ ہی نہ کرے۔ تو مثالی مسلمان کے لیے کیا سبق ہے کہ نیت کی اصلاح کرے، ہر کام صرف اللہ کے لیے، اتباع رسول کے تابع کرنا، خواہشات کو شریعت کے تابع جو ہے وہ کر دے، اپنی جو ہے وہ من مانی کی زندگی نہ بسر کرے۔ آخرت کی تیاری، دنیا کو عارضی اور آخرت کو اصل سمجھے، قلب کی صفائی یعنی اپنے دل کی صفائی کرے، ذکر کے ساتھ دعا استغفار سے دل کو زنگ سے پاک کرے، توبہ کا معمول بنائے، ہر دن پلٹنا، ہر رات معافی مانگنا۔ تو یہ آج کی کلاس اس نصاب کا جو ہے اختتام نہیں بلکہ ہماری عملی زندگی کا آغاز ہے۔ اصل کامیابی پر یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ نصاب مکمل کر لیا ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اب یہ 42 احادیث ہمارے دل اور عمل کا حصہ بن جائیں۔ تو آئیں آج وعدہ کریں کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، گناہ پر جو ہے رکیں گے نہیں، پلٹیں گے، اور اس نصاب کو روشنی میں اپنی اور دوسروں کی زندگی جو ہے وہ سنواریں گے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو نصاب مکمل کرے، اور سب سے خوش نصیب وہ ہے جو اس کے نصاب کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ نافذ کرنے والا بن جائے۔ تو یہ جو ہے انسان خطا کا پتلا ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جو اپنی خطا پر ٹھہر نہ جائے بلکہ پلٹ کر اپنے رب کے در پر آئے۔ تو یہ جو تھی وہ آج کی حدیث تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہ ہمارے جو ہے اس نصاب کا جو اختتام ہوا ہے۔ تو اس نصاب کے بعد ہم انشاءاللہ ایک نیا علمی کورس بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، ایک منفرد اور با مقصد اور جامع نصاب جو نہ صرف علم دے گا بلکہ زندگی کے عملی پہلوؤں کو بھی سنوارنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو پہلے ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو فائنل ٹیسٹ ہے نا وہ منگل کو ہوگا، لیکن کئی سسٹر کی درخواست ہے کہ چونکہ یہ پوری کتاب کا ٹیسٹ ہے تو تیاری کے لیے کچھ دن اور دیے جائیں، اس لیے کہ اب انشاءاللہ ہم نے ان کی اس درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے جمعے کے دن لیا جائے گا۔ لہٰذا تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ خوب محنت کریں، نصاب کو اچھی طرح دہرا لیں اور اس سفر کو کامیابی کے ساتھ مکمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نکالا، محنت اور محبت کے ساتھ اس کورس میں شامل رہیں اور دین کے اس قافلے کا حصہ بنی رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے، ہمارے علم کو عمل میں بدلے اور ہمیں دین کے سچے خادموں میں جو ہے ہمارا جو ہے وہ شمار فرمائے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا اوورآل اس پورے نصاب کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے یا ٹیسٹ کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز کوئی پوچھنا چاہتی ہوں یعنی کیسے ٹیسٹ ہوگا یا کیا اس میں شیڈول یا کیسے وہ طریقہ کار، تو آپ کوئی بھی سوال اپنا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کو ہمارا ٹیسٹ ہوگا، 2-3 دن دیے ہیں تاکہ آپ مزید جن کا کوئی لیکچر مس ہوا ہے یا جو اچھی طرح تیاری نہیں کر پائے وہ دوبارہ سے وہ جو ہیں وہ اچھی طرح تیاری کر لیں۔ اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم مطلب جو کوشچنز 20 میں ہوں گے اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ سوری آپ کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ رپیٹ کریں اپنی بات۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب اس میں کوشچن بھی ہوں گے جیسے اس دن ہوئے تھے، اور کتنے مارکس یہ ٹیسٹ ہوگا؟ جی اس میں ایم سی کیوز بھی ہوں گے اور ساتھ اس کے تھوڑے سے شارٹ سوال بھی ہم تھوڑے سے ایڈ کریں گے، کوئی 4-5 نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ نہ سوالات وہ کیے جائیں شارٹ وغیرہ، لیکن چند مختصر رکھیں گے اور ساتھ ایم سی کیوز زیادہ رکھیں گے، اور تقریباً 100 نمبر کا کر لیں گے انشاءاللہ، یا دیکھیں گے یا کتنا اچھا لگے گا یا کیا مناسب لگتا ہے اس حوالے سے۔ تو آپ انشاءاللہ مزید محنت کریں، بھرپور تیاری کریں، اللہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں۔